رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی. مائی سیلف محمد حسنین رضا. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، چیپٹر نمبر 11، جس کا ٹاپک ہے نماز. تو آئیے ہم جان لیں ہم اس ٹاپک کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. مقصد بچے نماز کے بارے میں بنیادی اسلامی معلومات جان سکیں. یعنی ہم اس چیپٹر کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نماز کے متعلق ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے ہم وہ سیکھ سکیں. تو آپ نے بیٹا بڑے غور کے ساتھ میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور پھر حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. نماز عبادت کا نام ہے. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. 7 سے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. مندرجہ ذیل کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے لکھا ہوا ہو. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ فجر. یہ نماز صبح سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. ظہر، یہ نماز دوپہر کو ادا کی جاتی ہے. نمبر 3 ہے عصر، یہ نماز سپہر کو ادا کی جاتی ہے. اچھا، دوپہر بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جو 12 بجے کے بعد سے لے کے 3 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے یہ ہمارا ہوتا ہے دوپہر. اور سپہر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ 3-4 بجے سے لے کے آج کل 5-6 بجے تک کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپہر. مغرب، یہ نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اور مکمل اندھیرا ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے. نمبر 5 عشاء، یہ نماز رات کے وقت مکمل اندھیرا چھا جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں جی نماز کے لیے ضروری چیزیں. نماز کے لیے ضروری چیزیں. فرسٹ ون از جسم، کپڑے اور نماز کی جگہ صاف ہو. نمبر 2 نماز کا وقت ہو. نمبر 3 نماز سے پہلے وضو کیا جائے. نمبر 4 خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے. اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے فوائد. فوائد جمع ہے فائدہ کی، یعنی اس میں ہم نماز کے فائدے سیکھیں گے. نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ ون از نماز پڑھنے سے انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے. تھرڈ ون از نماز پڑھنے سے پاکیزگی ملتی ہے. فورتھ ون از نماز پڑھنے سے انسان وقت کا پابند ہوتا ہے. نمبر 5 نماز پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. بیٹا یہ سرکل میں ایک بات لکھی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، نماز اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا کیا سیکھا ہے جی؟ سب سے پہلے ہم نے نمازوں کے بارے میں جانا ہے کہ 7 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے. 5 نمازیں بیٹا ہم نے آج سیکھی ہیں اور ان کے وقت بھی سیکھیں کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے نماز کے لیے ضروری چیزیں جو تھیں وہ سیکھیں اور لاسٹ میں ہم نے نماز کے
فائدے سیکھے. لاسٹ میں ہم نے کیا سیکھا ہے جی؟ نماز کے فائدے. اسی کے ساتھ ہم اپنا چیپٹر کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں. جی تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ سرکل میں بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے, اس کو پڑھتے ہیں جی. کیا ہم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں؟ تو بیٹا جو بچہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو تحفہ دیا اس نے اس کا حق ادا کیا. اور جو میرا بیٹا نماز ابھی نہیں پڑھتا تو اس کو بیٹا غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے گئے تحفے کی ناشکری کر رہا ہے. آئیے اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال, اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ نے آنسر کیا لکھنا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سیکنڈ ون از, کیا ہم وضو کے بغیر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جی نہیں, ہم وضو کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے. تو آپ نے صرف لکھنا ہے جی نہیں. تھرڈ ون از, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. ستون آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ نیچے بیٹا ورڈ لکھا ہوا ہے, نماز دین کا ستون ہے. اسی کے ساتھ ہم بیٹا کوشچنز کے آنسرز کو حل کر چکے ہیں. اب ہم بڑھ رہے ہیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف. تو سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جی. مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. تو بیٹا حسب روایت میں ان ورڈز کی نشاندہی کر دیتا ہوں, آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ان ورڈز کو ان خالی جگہوں میں فل اپ کر لینا ہے. فرسٹ ون از, نماز دین کا ستون ہے. نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے. تھرڈ ون از, نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. فورتھ ون از, نماز میں ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں. اور ففتھ ون از, نماز سے انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی سرگرمی نمبر 1 کو بیٹا ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ نے ان ورڈز کو خوبصورتی کے ساتھ اپنی بک میں لکھ لینا ہے. سرگرمی نمبر 2 ہمارے پاس ہی کالم الف میں لکھے ہوئے نمازوں کے ناموں کو کالم بے میں لکھے ہوئے اوقات نماز سے ملائیں. یعنی جو ہم نے بیٹا سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نمازوں کے نام پڑھے تھے اور کس وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت کو ہم نے پڑھا تھا. اب ہم کالم کے ساتھ دوسرے کالم میں ہمارے پاس اوقات لکھے ہوئے ہیں, تو پہلے کالم میں نمازیں لکھی ہوئی ہیں. تو جیسے انہوں نے بیٹا نماز فجر کی ٹائمنگ بتائی, اسی طرح سے ہم نے درست طریقے سے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں گے. فجر سورج نکلنے سے پہلے. ظہر کب پڑھی جاتی ہے جی؟ ظہر پڑھی جاتی ہے دوپہر میں. عصر سپہر میں. مغرب سورج غروب ہونے کے بعد. اور عشاء رات میں. اسی طرح بیٹا فجر کے ساتھ, ظہر کے ساتھ, عصر کے ساتھ, مغرب کے ساتھ جو وقت ہے اس وقت کی ہم نے کیا کر دیا؟ نشاندہی. آپ نے بھی بیٹا نمازوں کے نام یاد رکھنے ہیں اور ان کے اوقات جمع ہے وقت کی, یعنی جس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے ان وقتوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. نماز میں جو ہم نے فائدے سیکھے ہیں ان فائدوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اور نماز میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. سی یو زون اینڈ اللہ حافظ. اے رب دو جہاں, اے رب دو جہاں, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.